کہ بعض سالکین ذکر کرتے ہیں تو ان کو جمعیت نہیں ملتی، غفلت ہوتی ہے، وساوس آتی، تو پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے اس ذکر کا کیا فائدہ، تو وہ ذکر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ذکر کے دوران اگر غفلت ہو جائے تو یہ کمزوری ہے، اور ذکر کرنے ہی سے غفلت کا ہو جانا یہ زیادہ برا ہے۔ ابھی تو ہم ذکر میں بیٹھے ہیں نا، جمعیت نہیں ہے، لیکن شیطان کہتا ہے ایسے ذکر کا کیا فائدہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر ہی چھوڑ دیا تو وہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ ذکر میں بیٹھ گئے، حضوری نہ ہوئی، یہ کم نقصان ہے۔ تو ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب ذکر کو نہ چھوڑ، کیونکہ اثناء ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے، اس لیے معمولات نہیں چھوڑنے چاہیے، حضوری نصیب ہو یا نہ ہو، یکسوئی ہو یا نہ ہو۔ عبد اللطف نہ بنے، عبد اللطیف بننے کی کوشش کریں۔ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے نا، تو اگر کیفیت بنے گی تو بھی ذکر کریں گے، کیفیت نہ بنے گی پھر بھی ذکر کریں گے، ذکر تو ہم نے کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ تو فقط لطف کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں۔ ذکر کا معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ انسان اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے، یعنی اللہ کا تذکرہ کرتا رہے، اللہ کی باتیں کرتا رہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنے محبوب کو یاد کرے۔ یہ دونوں طریقے شرعی ہیں، حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ذکر سے، اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے، حتیٰ کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، ایسی کیفیت ہو، اور اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد کرے۔ دل کے ذکر کو ذکر خفی کہتے ہیں، اور زبان کے ذکر کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ مختلف سلاسل ہیں، بعض سلاسل میں ذکر لسانی ہے، چنانچہ وہ زبان سے ذکر کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، تو اس طرح سے زبان سے ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں چونکہ خفی ذکر ہے، اس لیے قلب کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے۔ تو جن کا عشق سچا ہوتا ہے ان کے زبان خاموش ہوتی ہے، مگر ان کے دل اپنے محبوب کی یاد میں لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ذکر خفی ذکر لسانی سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حضرت شیخ حدیث بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ شیطان انسان کے کمر کی طرف، پشت کی طرف اس طرح بیٹھا ہے جیسے مچھر کسی کو کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت انسان کے قلب کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر قلب کو ذاکر پاتا ہے تو قلب میں وساوس نہیں ڈال سکتا، اور جب دیکھتا ہے کہ قلب غافل ہے تو فوراً اس میں غفلت کا انجیکشن لگا دیتا ہے اور بندے کو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو غفلت کا علاج ذکر ہے، اور غفلت سے بچنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ غافلوں میں سے نہیں ہونا تو ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم غفلت سے بچیں۔ ہمارے مشائخ نے تو اس پر اتنی محنت کی کہ انہوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا۔ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، اور یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے تو ایسا جماؤ آ جاتا ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں لگا رہتا ہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ ذکر کا ذرا مفہوم سمجھ لیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر کا معنی ہے، اور دوسرا ہر وہ کام جو نیکی کا ہے اس کو کرتے ہوئے انسان ذاکر ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر بندہ جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے اس اطاعت کی حالت میں وہ ذاکر ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا۔ تو بھلے اس کی زبان پہ اللہ اللہ کا لفظ جاری نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے لہذا وہ اس کو ذکر کا مقصود حاصل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے افضل الذکر ذکر عندما حرم اللہ، کہ افضل ذکر وہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی گناہ کا موقع پیش آئے تمہیں اس وقت خدا یاد آئے اور اللہ سے انسان ڈر جائے اور گناہوں سے بچ جائے۔ اگر گناہ کے موقع پہ انسان کو اللہ یاد نہیں آتا تو پھر باقی تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد ایسی آ جائے دل میں کہ گناہ کا موقع آئے تو انسان کا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے اور انسان اس گناہ سے بچ جائے۔ اس ذکر کو جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہمارے زندگی میں برکت زیادہ آئے گی۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا
اور فرعون کی طرف بھیجا تو ان کو ہدایات دی. فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری ان نشانیوں کو لے کر، اور آپ دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں، اور کن کو دے رہے ہیں؟ انبیاء کو دے رہے ہیں، اور ان ہدایات کا تذکرہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. اور ان کو کہا گیا کہ دیکھیں آپ لوگ دین کی دعوت کا کام تو کریں، مگر ولا تنیا فی ذکری، آپ دونوں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. تو دعوت کی ابتدا میں دیکھو ذکر ہے اور انتہا میں ذکر ہے. دیکھیں دعوت کی ابتدا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے دین کو پیش کرتا ہے، اور انتہا یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو ایسے موقع پہ کہ جب ایمان والوں کے سامنے دشمن موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفر کی جماعت کے ساتھ تو تم ڈٹ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب و فلاح پا جاؤ. تو دیکھو انتہا میں بھی ذکر کا حکم، ابتدا میں بھی ذکر کا حکم اور انتہا میں بھی ذکر کا حکم. اس لیے ذکر کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک قاری صاحب تشریف لائے، وہ بڑے معروف قاری صاحب ہیں. ہر سال تقریباً 50 شاگرد ان کے حافظ بنتے ہیں، کم سے کم 50 ورنہ اس سے زیادہ، اور خود بھی قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں اور نیک طبیعت کے ہیں. پاس آ کے بیٹھے تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں. میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بس اور کسی کے سامنے تو اپنا من نہیں کھول سکتا، لیکن آپ کو تو میں اپنی حالت بتا سکتا ہوں. میں حد الوسع گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں، کم از کم 1 منزل قرآن روزانہ پڑھتا ہوں، یعنی ہر 7ویں دن قرآن پاک میں ختم کرتا ہوں. اور میں اپنے شاگردوں کو بھی قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اور تہجد کے وقت ان کو اٹھا کر میں اس وقت سے ان کا قرآن سننا شروع کرتا ہوں، اور ایک دن میں تقریباً 16 سے 18 گھنٹے میں قرآن پاک سنتا ہوں. اب مدرسے کی ڈیوٹی تو 8 گھنٹے تھی، مگر ان کا شوق اتنا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سے منزل سنتے رہتے تھے، سبق دیتے رہتے تھے. تو ایک دن میں 24 میں سے 18 گھنٹے قرآن پاک سنتے پڑھتے گزر جاتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے چاروں طرف بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی منزل سنا رہے ہوتے ہیں، اور میں ان بچوں کو ان کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہوں. اب اس وقت جبکہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور معصوم بچے اپنی معصوم زبانوں سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مصیبت یہ ہے کہ عین اس وقت شیطان میرے دل میں گناہ کا خیال ڈال رہا ہوتا ہے. کان میں قرآن پڑھ رہا ہے، چاروں طرف بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کلاس میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں اس بہار کے اندر بیٹھا ہوا میرے دل میں گناہوں کے وساوس آ رہے ہوتے ہیں. میں ان بچوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا، میں آنکھیں اپنی بند رکھتا ہوں، مگر اپنی اس حالت سے میں بہت تنگ ہوں. مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اب بتائیں، جو بندہ تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتا ہے، جو بندہ باقاعدگی سے تہجد پڑھتا ہے، سنت کا خیال رکھتا ہے، قرآن پاک کا عاشق ہے، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، اور قرآن پاک کی بہار ہوتی ہے اس کی کلاس میں، اس بچے کو، اس بندے کو بھی گناہ کا خیال آ رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. اب یہ کرے تو کیا کرے، جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر میں نے انہیں بات سمجھائی. میں نے کہا دیکھیں، قرآن پاک کے نور کے اترنے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں نازل ہوں. تو جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نور نازل ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل اس نور کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا، اس کو جذب نہیں کر پا رہا. نور اترتا ہے، نور اترنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، مگر آپ کا دل اس نور کو جذب نہیں کر پا رہا. تو قاری صاحب نے سوال پوچھا کہ جی میرا دل کیوں نور کو جذب نہیں کر پا رہا؟ پھر میں نے انہیں بات سمجھائی. میں نے کہا دیکھیں قاری صاحب، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ موافق اس کی والدہ کا دودھ ہوتا ہے. اور اگر فرض کرو کہ والدہ کا دودھ نہ ہو یا کم ہو تو پھر اس کے لیے اس بچے کو بکری کا دودھ پلا دیتے ہیں یا گائے کا دودھ پانی ملا کے پتلا کر کے پلا دیتے ہیں، تو بچہ اس کو بھی جذب کر لیتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو پھر اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اب اس کو بھینس کا دودھ بھی پلا دیں تو وہ اس کو بھی ہضم کر لیتا ہے. لیکن اگر پیدا ہونے والے بچے کو بھینس کا دودھ پلائیں گے تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا اور وہ ہسپتال پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس کا ہاضمے کا نظام اتنا کمزور ہے
کہ وہ ثقیل دودھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور بھینس کا دودھ چونکہ اس میں مکھن زیادہ ہوتا ہے تو وہ ثقیل ہوتا ہے، اور گائے کا دودھ جو ہے یا بکری کا یہ لطیف ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بات سمجھ آ گئی؟ کہنے لگے ہاں سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اب دیکھیں کہ جو قرآن پاک کا نور ہے یہ اترتا ہے یقیناً جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، مگر اس نور کے اندر ثقل ہے، بھاری ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، تو ثقل کی وجہ سے ہر بندے کا دل اس نور کو جذب نہیں کر پاتا۔ نور اترتا ہے مگر دل میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ اس کو جذب کر لے، تو دل فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہاں دل شروع میں ذکر کے نور سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، چونکہ ذکر کا جو نور ہے وہ لطیف ہے، چنانچہ اس کو شروع میں لطیف غذا ملتی رہے تو پھر دل قوی ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس طرح بچہ جوان ہونے کے بعد بھینس کا دودھ پی لیتا ہے، اسی طرح یہ ذاکر جو اللہ کا ذکر کرتا رہا، کرنے کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کا دل قرآن پاک کے نور کو بھی جذب کر لیتا ہے، پھر یہ نماز کے نور کو بھی جذب کر لیتا ہے، پھر اس کی نماز اس کو برے کاموں سے اور فوائد سے روک دیتی ہے۔ ورنہ عام لوگ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بدنظری بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا کہ اس نماز کا نور ہمیں نہیں مل رہا۔ جب نور ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب جو ہے گناہوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز انسان کو ایسے برے کاموں سے محفوظ کر لیتی ہے۔ تو ذکر کی کثرت ہر بندے کو کرنی چاہیے تاکہ قلب کے اندر قوت آ جائے اور قلب اللہ کے انوارات کو جذب کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے اللہ 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 اور اللہ فرمائے بندہ بندہ بندہ، ایسا نہیں ہے اس کا معنی۔ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے جاب کے لیے اور جس بندے کے پاس انٹرویو دینا ہے وہ آپ کے والد کا بڑا دوست ہے، تو آپ تو انٹرویو دے کے آ جائیں گے، مگر آپ کے والد اپنے دوست کو فون کر کے کہیں گے کہ جی وہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا جاب کا، تو ذرا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ تو وہ کہے گا جی ہاں میں یاد رکھوں گا۔ پھر آپ کا والد اس کو پھر زبانی پھر یاد دہانی بھی کروا دیتا ہے، وہ جی ذرا میرے بیٹے کی بات یاد رکھنا۔ تو افسر کہتے ہیں جی میں یاد رکھوں گا۔ اب یہ جو وہ کہہ رہا ہے یاد رکھوں گا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس بندے کے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا تو میں اس کے حق میں بہتر فیصلہ کروں گا۔ افسر کا یاد کرنا یہ ہے کہ جب میں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے لگوں گا تو اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہ معنی ہے کہ ہم تو اللہ کو اللہ کے ذکر سے یاد کریں گے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں تو اللہ جب فیصلے فرماتے ہیں تو بندے کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے نئے اعمال کی توفیقوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ کا یاد رکھنا اس بندے کے لیے یہ ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں نئے نئے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، ہمارے عملوں کو قبول کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے آسانی کے وقت میں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں مشکل کے وقت میں ہمیں یاد فرمائیں گے۔ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کے کچھ اثرات ہونے چاہیے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ ذاکر ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو شاید دل میں اس کا جواب نہیں پائیں گے۔ ہمارے مشائخ نے باقاعدہ اس کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے جسم کے اعضاء میں اس کی علامات پائی جاتی ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ ذکر العینین بالبکا، آنکھوں میں سے آنسو کا رواں ہو جانا، دل نرم ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا بندہ دعا مانگتے ہوئے روتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے روتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے، بات اللہ کی کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے نا۔ تو ذکر العینین بالبکا، آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جلدی رواں ہو جائیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو جیسے سخت زمین سے پانی نہیں نکلتا، پھر انسان کی چشم سے بھی پانی نہیں نکلتا۔ یہ جو چشم ہے نا، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، یہ چشمہ بن جاتی ہے جب دل نرم ہوتا ہے،
اور کئی دفعہ چشمہ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو جب دل سخت ہوتا ہے تو یہ آنکھ کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے, پھر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں دوسروں کو دیکھتا ہوں سب رو رہے ہوتے ہیں, مجھے رونا نہیں آتا. بھائی آپ نے اگر اپنے دل پہ محنت کی ہوتی تو پھر آپ کو بھی رونا آ رہا ہوتا. تو آنکھوں پہ جو اثر ہوتا ہے ذکر کا وہ کیا کہ ذکر العینین بالبکا, آنکھوں میں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں. وذکر الاذنین بالاصغاء, اور کانوں کا ذکر یہ ہے کہ انسان کے کان بات کو سننے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. یعنی ایسا بندہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا, وہ لوگ جو اچھی طرح بات کو سنتے ہیں اور اس پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں. آج کل ہم بہت ساری باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کیوں؟ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. چنانچہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت ان سے فرشتے کہیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم سے بچنا, جنت جانے کی تیاری کرنا؟ تو جہنمی کہیں گے آیا تو تھا, ہم نے جھٹلا دیا تھا. اور پھر وہ کہیں گے لو کننا نسمع, اے کاش اگر ہم سنتے, اور نعقلو, اور ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی, ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم جانے والوں میں سے نہ بنتے. ہم تو خیر کی بات سنتا ہی نہیں تھے. تو انسان کئی مرتبہ سنتا ہے مگر ایسے ہوتا ہے جیسے نہیں سن رہا ہوتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بھرے مجمع میں کئی مرتبہ جلال میں آ کے کہتے تھے وہ سن رہے ہو, میں کہتا ہوں تم نہیں سن رہے. پہلے فرماتے تھے وہ سن رہے ہو, پھر فرماتے تھے میں کہتا ہوں تم نہیں سن رہے. تو انسان سننے کے باوجود ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے نہیں سنا ہوتا, اور اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی توفیق ہی نہیں دیتے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ ان میں خیر پاتے ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. یعنی ان میں خیر ہوتی نا تو اللہ ان کو بات سنوا دیتے, یہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے. سنتے ہی نہیں ہے. تو کانوں کا ذکر یہ ہے کہ انسان خیر کی بات کو سنے اور اس پر عمل کے لیے فوراً تیار ہو جائے. پھر فرمایا وہ ذکر اللسان بالثناء, کہ زبان کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کی تو زبان پہ ہر وقت اللہ ہی کی باتوں کا تذکرہ رہے گا نا, اللہ کی باتیں کرتا رہے گا. تو زبان سے اللہ کی ثنا بیان کرنا یہ زبان کا ذکر ہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. تو ذاکر کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, موقع ملتا ہے وہ اللہ کی بات شروع کر دیتا ہے. ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, بس اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں ہر وقت. وذکر اللسان بالثناء وذکر الیدین بالعطاء, اور ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اپنے مال کو دے. یہ جو عطا کی صفت ہے نا یہ بھی ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی. بہت سارے بندے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو مال کے چوکی دار ہوتے ہیں, مالدار نہیں ہوتے, مال کے چوکی دار ہوتے ہیں. بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اب میرا بیلنس اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اتنا ہوتا ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کی توفیق نہیں ہوتی. مالدار وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوب دے اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے, یہ مالدار ہے جو اپنے اس مال کو صحیح جگہ استعمال کر رہا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں بہت کثرت کے ساتھ خرچ فرماتے تھے. تو انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھوں میں عطا کی صفت ہو, دے اللہ کے راستے میں. یاد رکھیں جو ہم دیتے ہیں نا یہ واپس لوٹ کے آتا ہے اور کئی گنا زیادہ ہو کے واپس آتا ہے. ایک دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کم سے کم 10 عطا فرمائیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ 40,000 درہم بھیجے. تو انہوں نے مدینہ کی بیواؤں کو, یتیم بچوں کو بلوایا اور ان میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع کر دیا. باندی نے دیکھا کہ گھر میں تو کھانے کی کوئی چیز نہیں اور ام المؤمنین روزے سے بھی ہیں اور روزہ افطار کرنے کا وقت آ رہا ہے. تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ ام المؤمنین کچھ پیسے مجھے بھی دے دیں, گھر میں افطاری کی کوئی چیز نہیں, میں کوئی چیز لے کے آؤں. تو فرمایا تو مجھے پہلی بتاتی, میں نے تو وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. یہ ہے عطا کی صفت کہ
کہ سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور اپنے لیے افطاری کو کچھ ہے یا نہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 25,000 درہم بھیجے، مال غنیمت میں سے ان کا حصہ بنا تھا۔ تو جب 25,000 درہم ملے تو انہوں نے اسی وقت عورتوں کو بلوایا، غریب عورتوں کو، اور ان میں تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم کر کے فارغ ہو گئیں تو پھر انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور نفل کے بعد یہ دعا مانگی، اے اللہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو آئندہ توفیق ہی نہ دے کہ وہ میری طرف پیسے بھیجا کریں، اے اللہ ان کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ میری طرف پیسے بھیجیں۔ جو آیا سب اللہ کے راستے میں دے دیا اور اوپر سے دعا بھی مانگی کہ یہ میری طرف پیسے بھیجا ہی نہ کریں، اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیقت سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بذکر البدن بالوفا، اور بدن کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ سے وفا کرے۔ اللہ سے وفا کیا ہے؟ کہ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، سب اپنی نگاہیں اللہ کے اوپر ہی مرکوز رکھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شرک خفی اور شرک جلی دونوں قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی تھی اور اللہ ہی کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار نکلا، اس نے میرے ساتھ وفا کر دکھائی۔ تو ہم بھی اللہ کے وفادار بندے بنے۔ اللہ آپ کا دیا کھاتے ہیں اور ہم آپ ہی کے بن کے زندگی گزارتے ہیں، آپ کے غیر کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارا دل صرف آپ کی محبت کے لیے ہے، ہمارے دل کی محبت ہے تو فقط آپ کے لیے، اس میں ماں سوا کی محبت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وذکر البدن بالوفا وذکر القلب بالخوف والرجاء، اور قلب کا ذکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب انسان اپنے عملوں کو دیکھتا ہے تو دل پہ خوف آ جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، اور جب اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالتا ہے تو دل میں امید لگ جاتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو کبھی خوف کی کیفیت، کبھی امید کی کیفیت۔ تو مومن کے دل میں بھی یہی کیفیت رہتی ہے، کبھی خوف کی ہوتی ہے اور کبھی امید کی ہوتی ہے۔ یہی خوف تھا جس وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رویا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ فرمایا کرتے تھے اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، میں کسی درخت کا پتا ہوتا، میں پرندہ ہوتا۔ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کہ وہ اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، اور وہ جب سوچتے تھے نا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تو پھر ڈرتے تھے، اور ان کے اپنے عمل کچھ نظر ہی نہیں آتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دھیان جاتا تھا پھر امید ہوتی تھی ان کے دلوں میں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، سکار بن گیا تھا، نشان نظر آتے تھے۔ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ جو اتنا روتا ہو کہ اس کے رخسار پر آنسو کے بہنے کی لائن بن گئی ہو، نشان پڑ گیا ہو؟ ہم نے تو زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ کتنا روتے ہوں گے اللہ کے حضور، کثیر البکا تھے۔ حتیٰ کہ جب خلیفہ بنے تو پانی مانگتے تھے، اور ان کو پانی کی جگہ اگر مشروب مل جاتا تھا تو وہ مشروب کو آنسوؤں کی ملاوٹ سے پیا کرتے تھے، یعنی پیالے میں سے مشروب پینا ہوتا تھا اور آنسو بہ کے پیالے کے اندر جا رہے ہوتے تھے، آنسوؤں کی ملاوٹ سے مشروب پیتے تھے۔ وذکر القلب بالخوف والرجاء وذکر الروح بالتسلیم والرضا، اور روح کا ذکر یہ ہے کہ انسان کے اندر تسلیم اور رضا پیدا ہو جائے۔ تسلیم اور رضا کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی انسان اس کے اوپر راضی رہے، خوش رہے، مطمئن رہے کہ اللہ نے جو بنایا، جو میری تقدیر لکھی بالکل ٹھیک لکھی۔ یہ تسلیم، یہ رضا اور تسلیم کا مقام یہ کافی مشکل حاصل ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بڑے بڑے مشائخ نے زندگی بھر نیکی تقوی کی زندگی گزاری، اور اخیر پر جا کر ان کو یہ تسلیم و رضا کا مقام نصیب ہوا۔ اور تسلیم و رضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا ہم راضی ہوں کہ وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان اپنے اللہ سے راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس بندے کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی، ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ ایمان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ جس بندے میں 3 صفتیں ہوں تو ہم اللہ سے راضی رہیں ہر حال میں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے کویسچن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے راضی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پہ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا، اے اللہ میری قوم پوچھتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ یہ فیصلہ کرنا آسان ہے، اگر یہ لوگ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں، اگر یہ مجھ سے خفا ہیں تو میں ان سے خفا ہوں۔ تو یہ پتہ کرنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں بہت آسان ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے دل میں کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں، بیٹے کو نوکری نہیں ملی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، فلاں ڈیل پوری نہیں ہو رہی، فلاں یہ نہیں ہو رہا، فلاں وہ نہیں ہو رہا، اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور اگر ہمارا دل پرسکون ہے کہ جی اللہ نے جو کیا ہے میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے خوش ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ، کہ سجن کا یار کا لطف تو ہر وقت ہے اور یار کی ناراضگی وہ کبھی کبھی۔ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اوں بھی سجن واہ واہ۔ اے میرے مالک میں ایسے بھی آپ سے راضی، میں ایسے بھی آپ سے راضی۔ تو ہم اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں۔ کسی شاعر نے کہا نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ جس حال میں بندے کو رکھے بندہ یہی سمجھے کہ میں اسی حال میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو ہم اپنے اللہ سے راضی رہنا سیکھیں۔ تو ذکر کی یہ علامتیں ہیں، ہم اپنے اندر ان علامتوں کو ڈھونڈیں۔ اگر ہماری آنکھوں میں بکا ہے، اگر ہماری زبان پہ اللہ کی ثنا ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں عطا ہے، اگر ہمارے دل میں خوف اور رجا ہے، اگر ہمارے دماغ میں تسلیم و رضا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کے اثرات ہمارے جسم میں مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیتیں نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم طوطے کی رٹ میں لگے ہوئے ہیں، جیسے طوطا ٹیں 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 کرتا رہتا ہے، ہم بھی اسی طرح بس الفاظ پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کا قلب تک جو ہے اثر نہیں جا رہا۔ ایک بندے نے طوطا پالا اور اس نے اس کو اللہ کا نام سکھایا، چنانچہ وہ طوطا اللہ کا نام بولتا تھا اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آتے تھے۔ اب جو مالک تھا اس کو طوطا بڑا پیارا تھا، وہ اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا تو قریب کوئی بلی پھر رہی تھی، اس کا داؤ لگا، اس نے آ کے طوطے کو پکڑا اور لے کے بھاگ گئی۔ مالک کو پتا تب چلا جب طوطے نے ٹیں ٹیں شروع کر دی۔ اب اس کو غم بھی تھا کہ میرا طوطا اللہ کا لفظ بولتا تھا اور لوگ سننے آتے تھے، مجھے خوشی ہوتی تھی۔ اب اس طوطے کو بلی لے کے چلی گئی، مگر اس کو حیرانی بھی تھی، تو وہ کسی اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ میں نے اسے اللہ اللہ سکھایا تھا، جب بلی اس کو پکڑ کے لے گئی تو اس کی زبان سے اللہ اللہ تو نہیں نکل رہا تھا، ٹیں ٹیں نکل رہی تھی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اصل میں اس کی زبان پہ اللہ اللہ تھا اور اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، اور موت کے وقت وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ اللہ ہوتا تو پھر موت کے وقت بھی اللہ اللہ نکل رہی ہوتی۔ تو بھائی زبان سے صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک کہ دل میں اس کا اثر مرتب نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کا نام رچ بس جائے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ کا نام ہماری زبان پہ جاری ہو جائے، بے اختیار کلمہ جاری ہو جائے اور کلمہ پڑھیں اور اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے خود سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، آپ کے بندے دور دور سے دل میں نیک امیدیں لے کے یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما۔ میرے مولا، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے آپ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان پر رحم کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ ان کو خالی نہ اٹھائیے، میرے مولا دامن بھر دیجئے، نیک مرادیں پوری کر دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ کریم آقا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم، ہمیں نیکی کی نئی نئی توفیقیں عطا فرما۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا۔ اے اللہ، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس امارہ ہے اور شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور ہمیں گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے جو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اے اللہ ہمیں آگ سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ، رحمت کی نظر فرما دیجئے، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔